إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام انسانوں کو 18,000 مخلوق میں سے ہم کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو اذان سے پہلے مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جمعہ کا پورا ثواب عطا فرمائے۔ حاضرین جمعہ، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، آج میرے موضوع کا عنوان ہے: موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت ایک کڑوا سچ ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ سے پہلے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی: کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے۔ موت ایک ایسی سچائی ہے
وہ انسان کو کسی بھی حالات میں آ کر ہی رہے گی، چاہے انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں جا پہنچے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں مجھے موت نہیں آئے گی، یہاں میں ابھی نہیں مر سکتا۔ آپ ایک بڑا سا محل بنا لو اور اس محل میں لوہے کی دیواریں بنا لو، اللہ رب العالمین قرآن کہتا ہے کہ آپ کو وہاں بھی اس جگہ پر بھی موت آ کر ہی رہے گی۔ یہ موت ایک کڑوا سچ ہے جو آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ایسے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ انسان کی موت آج کس حالت میں ہوگی۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل کہاں رہے گا، کل وہ کیا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کون سی مصیبت آنے والی ہے۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کوئی انسان، کوئی جاندار، کوئی مخلوق یہ نہیں کہہ سکتی کہ میری موت کہاں ہوگی، کب ہوگی۔ اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے، اور اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے کہ کس انسان کی موت کس جگہ پر ہوگی اور کہاں پر ہوگی۔ سامعین اکرام، آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اپنے کسی بھی بت کو مان کر اپنا رب بنا لیتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو بھی نہیں مانتے۔ بہت سارے ایسے مفتی ہیں، بہت سارے ایسے انسان ہیں جو ہر بڑی سچائی کو انکار کرتے ہیں اور اس کو صاف صاف انکار کر دیتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی سچائی ہے، اس کو آج تک انکار کرنے والا نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی ہوئے گا۔ آپ تھوڑا قریب آ کر بیٹھیں، مسجد میں جمعہ کا آداب یہ نہیں کہ آپ ٹیک لگا کر خطبہ سنیں، سامنے آئیں۔ محترم سامعین، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ آج انسان گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے، کوئی کسی کو یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ کب مرنے والا ہے، اس کی موت کہاں ہوگی، کس حالات میں ہوگی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ آج ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان گناہ کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے، پھر بھی دنیا میں ایسے جیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری زندگی ایسی ہی ہے، ہم کمائے کھائیں اور مر جائیں، یہاں تک ہی زندگی ہے۔ تو ایسے مسلمان میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ایک کافر بھی وہی کرے گا جیسے آج کے مسلمان کر رہے ہیں، وہ بھی نماز نہیں پڑھے گا، وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرے گا، وہ بھی کسی نبی کی اتباع نہیں کرے گا، وہ بھی کاروبار کرے گا، اپنا گھر چلائے گا اور جب موت آئے مر جائے گا۔ تو ان کافر میں اور ہم مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ مقصد ہی اللہ رب العالمین اتنی مخلوق کو چھوڑ کر ہم انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر جو پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کریں۔ لیکن آج کے مسلمان، آج ہمارے نوجوان عبادت سے کوسوں دور ہیں، کسی کو موت سے ڈر نہیں، کسی کو عذاب قبر سے ڈر نہیں، کسی کو یہ نہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ آج جو زندگی جی رہے ہیں ہم 60 سال 70 سال، کوئی یہ بھی نہیں گارنٹی لگا سکتا کہ وہ کتنے دن زندہ رہے گا، کب تک زندہ رہے گا، لیکن سب لوگ یہی تک ایک سوچ رکھتے ہیں کہ ہاں ہماری زندگی 60 سال تک ہے تو ہم 60 سال جی کے ہی مریں گے، کہ ہم ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہماری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ہم کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا۔ آپ تھوڑا غور کریں، آپ کتنے ایسے حادثے دیکھے ہوں گے جو بنا سوچے سمجھے کسی انسان سوچ کے بھی نہیں رہتا کہ اس کو موت کب آئے گی، لیکن وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ کل تک جو ہمارے ساتھ تھے وہ آج خبر میں سو رہے ہیں،
اور آج ان کے رشتے دار جو بھی جاتے ہیں دفن کر کے آتے ہیں، کوئی وہاں جا کر وہ عبرت کی جگہ ہے ہمارے لیے، کوئی جا کر وہاں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ کل ہم کو یہاں آنا ہے، اس جگہ، یہ جگہ جو آج خبر میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، کل کے دن جگہ یہ ہماری جگہ ہے۔ کسی کو یہ ڈر نہیں ہے کہ کل ہم بھی اس قبر میں رہیں گے، کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ محترم سامعین، قبر کا عذاب اگر آپ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ عذاب قبر، اللہ رب العالمین جو ظالم کی موت مرے گا، یعنی جو دردناک موت مرے گا، اللہ رب العالمین اس کو عذاب قبر میں بہت زیادہ اور بہت دردناک عذاب دے گا۔ انسان کبھی اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کے باوجود، اللہ رب العالمین کو راضی نہ کرنے کے باوجود، اللہ رب العالمین اس کو موقع دیتا ہے، آزماتا ہے کہ چل آج نہیں تو کل یہ بندہ نماز پڑھے گا، آج نہیں تو کل یہ بندہ میرے سامنے سر کو جھکائے گا اور اپنی مصیبتوں سے نجات مانگے گا اور مجھ کو راضی کر لے گا۔ لیکن آج جب تک ہم صحت مند رہیں گے کبھی اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ جب تک ہم کو اللہ رب العالمین مال و دولت سے نوازا ہے، کسی بیماری میں مبتلا نہیں کیا ہے، تم اللہ رب العالمین سے کچھ مانگے گے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین جو دے رہا ہے اس کا شکر بھی بجا نہیں لاتے اور کسی کو موت کا ڈر بھی نہیں ہے۔ محترم سامعین، سورہ سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ جب موت کا فرشتہ ہے وہ جب ہمارے روح کو قبض کریں گے اور سیدھے اس روح کو اللہ رب العالمین کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ محترم سامعین، آج یہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کی موت کب کہاں ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العالمین ان کو اتنا پاور دیا تھا، بہت پاورفل تھے۔ اللہ رب العالمین ان کو اتنا پاور دیا تھا کہ جانے والی ہواؤں کا رخ بدل دیتے تھے، بارشوں کو روکتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کو اتنا پاور دیا تھا کہ تانبا آپ جانتے ہیں کتنا مضبوط ہوگا، اس تانبے کو موم بناتے تھے۔ ایسے سلیمان علیہ السلام اتنا علم رکھنے والے، جب بیت المقدس کی تعمیر کے لیے جنوں کو کہا گیا کہ یہ دیوار وہاں رکھو، اس کو وہاں فٹ کرو، اس جگہ کو ایسے بناؤ، جب حکم کر رہے تھے، جب کھڑے ہو کر وہاں پر اس مسجد کا کام کرا رہے تھے تو سارے جنات کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی وقت آخری وقت میں سلیمان علیہ السلام کو ان کا وقت آ گیا مرنے کا، اللہ رب العالمین نے ان کی روح کو قبض کر لی۔ جو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس پر وہ اپنا ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے اور ان کی روح قبض ہو گئی۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی موت ہو گئی ہے۔ جب کیڑے نے اس لکڑی کو کھانے لگا، جب دیمک کھانے لگی، جب وہ لکڑی کا آدھا حصہ ٹوٹ کر گر گئے تو جنوں کو معلوم ہوا کہ وہ مر چکے ہیں۔ جب وہ جنات کہتے ہیں کہ ہم کو بھی عالم الغیب ہم بھی نہیں ہے، ہم کو بھی آگے کیا ہوتا ہے ہم بھی نہیں جانتے، آج سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے اور ہم کو بھی معلوم نہیں۔ نہ ہی کوئی جن جانتا ہے، نہ ہی کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی پیغمبر جانتے ہیں۔ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، ان کو بھی کوئی علم نہیں تھا کہ ان کو موت کب آئے۔ آج انسان اتنی عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عذاب قبر اسی وقت ہوگا ہمارے ساتھ عذاب جب ہم کو قبر میں دفن کیا جائے گا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو جلا کر مر گیا، اگر اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا، اگر ایسوں کی موت کیسی ہوگی، ایسوں کے ساتھ عذاب کہاں ہوگا؟ اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، اگر اس کے جسم کا ایک ٹکڑا بھی نہ بچا تو ایسوں کو قبر میں عذاب کہاں سے ہوگا؟ ایک عقلی سوال ہے، لوگوں کے دماغ میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ عذاب قبر کا مطلب یہ کوئی کھڈا نہیں ہے۔ آج بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس کو نہیں جانتے۔ عذاب قبر یہ کوئی کھڈا نہیں ہے، یہ عالم برزخ ہے جو مرنے کے بعد ہر ایک کو عذاب ہوگا۔ مرنے کے بعد ہر ایک کو عذاب ہوگا۔ جب ہم اپنے کسی بھی رشتہ دار کو، کسی بھی بھائی کو جب مرنے کے بعد قبر میں دفنا کر آتے ہیں، جب ہم مٹی ڈال کر اپنے ہاتھ جھڑک کر وہاں سے نکلتے ہیں تو وہاں پر فوراً دو فرشتے اس قبر میں اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اور جب فوراً ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کے اندر وہ استطاعت دے دیتا ہے تاکہ وہ جو سن سکیں
وہ ہم جب جاتے ہیں تو ہمارے جوتوں کی آواز کو سنتے ہیں، ہمارے جوتوں کی آواز کو سنتے ہیں. وہ فرشتے ان کو قبر میں سوالات کرتے ہیں، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا کیا دین ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، اور تمہارے نبی کون ہے؟ آج ہمارے مسلمان بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، سافٹ ویئر، بہت کچھ سوشل سائنس پڑھ لیتے ہیں، لیکن دینی تعلیم ان کے اندر تھوڑی بھی نہیں رہتی. دینی تعلیم تھوڑی بھی ان کے اندر نہیں پائی جاتی. ایک ہمارا مسلمان بھائی کون بنے گا کروڑ پتی کے اندر، اس کا نام کون بنے گا کروڑ پتی کے اندر، اندرونی کا ایک مسلمان عاصم چودھری، جو بہت بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، جو بینک مینیجر ہے، جو بہت زیادہ انگریزی تعلیم حاصل کیا ہے. ایک مسلمان نوجوان جب اس کو کون بنے گا کروڑ پتی کے اندر اس شو میں سوال کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک سوال ایسا کریں گے کہ بتاؤ، ہم 4 نام آپ کے سامنے لیں گے، ان میں سے کون پیغمبر نہیں ہے، آپ ان کا نام بتائیں. ایک نوجوان، ایک مسلمان اتنا علم رکھنے کے باوجود ایک چھوٹے سے سوال کا جواب نہیں دے پاتا. بولتے ہیں ہم 4 آپ کے سامنے نام لیں گے، آپ بتاؤ کہ اس میں پیغمبر کون نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام. وہ بتا نہیں پائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ دین سے کوسوں دور ہیں. اتنا آسان سوال اگر کسی بچے سے بھی پوچھیں گے نا، وہ بچہ بھی جواب دے دے گا. آج ہم جو تعلیم دیتے ہیں، آج ہمارے گھروں میں جو تعلیم چلتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم ان کو دینی تعلیم بھی دے، تاکہ ان کے قبر میں ان کو سوالات ان کے لیے آسان ہو جائے. وہ یہاں کے چھوٹے سے سوالات کا جواب نہیں دے پا رہے تو وہ قبر میں کیا جواب دیں گے؟ قبر میں فرشتوں کے لیے کیا جواب دیں گے؟ جب ان سے سوال کیا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. کہیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، یہ بھی میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. نہ اپنے رب کو جانتا ہے، نہ اپنے دین کو پہچانتا ہے، نہ اپنے خدا کو پہچانتا ہے. اور کہیں گے، اور قرآن کے اندر یہ بھی ہے، اور لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ ایسا کہتے تھے ویسے کرتے ہی آئے ہیں. لوگ جو کہتے تھے، یعنی سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کی بنا تحقیق ہم عبادت کرتے ہوئے یہاں تک آئے. نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز ہم پر فرض ہے، کون سی نماز پر ہمیں زیادہ ثواب ہے، یہ بھی نہیں جانتے. بس ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے نہیں پڑھ رہے، بس نماز پڑھنا ہے، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں. محترم سامعین، موت ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسی سچائی ہے، انسان کو کسی بھی حالات میں آ کر پہنچے گی، چاہے وہ کسی بھی حالات میں ہو. سب سے پہلے جب مرنے کے بعد انسان کو کوئی یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم کہاں تک پڑھے ہو، تم نے کاروبار کتنا کیا ہے، تم نے آج کتنا کمایا ہے. اور موت کا فرشتہ جب آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، تھوڑا بھی انتظار نہیں کرے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا آپ کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس لیے آپ کو مہلت دے رہا ہوں. جب موت کا وقت آ جائے تو موت کا فرشتہ 1 سیکنڈ بھی نہیں رکے گا، اپنی روح قبض کر لے گا. محترم سامعین، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں تشہد میں آخر میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے نجات دے، ہمیں عذاب قبر سے بچا لے. یعنی سوچو کہ ہم ہر نماز میں اس دعا کو پڑھتے ہیں تو سوچو قبر کا عذاب کتنا سخت ہوگا. یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر کوئی کامیاب ہو گئے تو سمجھو ان کے آگے آنے والے منازل بھی آسان رہیں گی. قبر کے بعد پھر دوسری جہنم ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بھی وہ جنت کی باتیں سنتے تو نہیں روتے تھے، جب بھی ان کے سامنے جہنم کی باتیں کی جاتی تو وہ نہیں روتے تھے، جب بھی ان کے سامنے عذاب قبر کی باتیں کی جاتی تو وہ بہت زیادہ روتے تھے، گڑ گڑا کر روتے تھے. صحابی نے پوچھا، اے عثمان غنی، آپ کے سامنے جنت کی جب باتیں کی جاتی ہے، جنت کے بارے میں جب سنایا جاتے ہیں تو آپ خاموشی سے سن لیتے ہیں،
اور جب جہنم کے بارے میں آپ کے سامنے جہنم کے عذاب کے بارے میں جب سنایا جاتا ہے تو آپ خاموش رہتے ہیں، اور جب عذاب قبر کے بارے میں جب سنایا جاتا ہے تو آپ روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں ہم کامیاب ہو گئے، اگر یہاں کے سوالات ہمارے لیے آسان ہو گئے تو آنے والے تمام منازل آسان ہوں گے۔ محترم سامعین، عذاب قبر سے بچنے کے لیے ہم نماز میں روزانہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے نجات دے، عذاب قبر سے پناہ دے۔ لیکن پھر بھی ہم یہ سب جان کر اس عبرت کی جگہ قبرستان میں جا کر قبروں کو دیکھ کر بھی ہمیں یہ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ کل بھی ہم یہاں آنا ہے، کل اگر مر گئے تو ہمیں بھی یہاں لایا جائے گا، وہ دیکھ کر بھی ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں آئے گا۔ اور کتنے ایسے حادثات ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ان حادثات کو دیکھ کر بھی ہمیں اللہ رب العالمین کا خوف نہیں، موت کا ڈر نہیں کہ ہم بھی مرنے والے ہیں، ہم نے کتنے نیکیاں کر لی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے پیغمبر ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو تو جنت میں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ آج لوگ نمازوں سے کوسوں دور، اللہ رب العالمین کی عبادت سے کوسوں دور، آج بھی یہ ہم مسلمانوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ جمعہ کی نماز ہی صرف ہمارے لیے فرض ہے۔ جتنا ثواب جمعہ کی نماز کا ہے اتنا ہی ثواب اور نمازوں کا بھی ہے۔ نماز فجر بھی ہم پر فرض کی گئی ہے، نماز ظہر بھی ہم پر فرض کی گئی ہے، اسی طرح یہ 5 وقت کی نمازیں بھی ہم پر فرض مقرر کی گئی، وقت مقرر پر پڑھنا ضروری ہے۔ ہم کیوں نماز جمعہ کو ہی اہمیت دیتے ہیں اور باقی نمازوں کو کیوں اہمیت نہیں دیتے؟ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب موت کا فرشتہ، جب ملک الموت جو منکر نکیر ہیں، جو ہمارے روح کو قبض کرتے ہیں، تو وہ انسان کی روح قبض کرنے کے بعد جب ان کو قبر میں سوالات کیے جاتے ہیں، اگر وہ صبر میں سوالات کے جوابات آسانی سے دیں گے تو ان کے آگے کے منازل آسان ہوں گے، اور اگر وہ آسانی سے سوالات کے جواب نہیں دیں گے، وہ دنیا میں اور لوگوں کے دماغ میں یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ ابھی نہ ہی حساب و کتاب ہوا، نہ ہی قیامت کا دن آیا، یہ عذاب کیسے ہوگا؟ دیکھیے، عذاب جب انسان مر جاتا ہے، اگر ایمان کی حالت میں مرا ہے یا نہیں وہ گناہ کی حالت میں مرا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو عذاب قبر میں عذاب ضرور دے گا۔ قبر اس کو دبوچے کی، آگے سے بازو سے اوپر سے نیچے سے قبر اس کو دبا کر اس کو عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ آج اتنے سارے عذابات ہم جہنم کے ہولناکیوں کے بارے میں سنتے ہیں، قیامت کے مناظر کے بارے میں سنتے ہیں، عذاب قبر کے بارے میں سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، اور اگر انسان کو یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں اتنے گناہ کرتے ہوئے آیا اور میری موت بھی ہو گئی، لیکن مجھے دنیا میں تو کوئی عذاب نہیں ہوا، اچھا میں عذاب ہونے سے پہلے ہی مر گیا۔ آپ جانتے ہیں سورہ زلزال کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہم قیامت کے دن تم کو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے نیک کام کیا ہو تو اس کا بدلہ ضرور دیں گے، اور قیامت کے دن اگر تم نے رائی کے دانے کے برابر بھی ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہو تو اس کے گناہ کا بدلہ ہم تم قیامت کے دن پر ہم دیں گے۔ محترم سامعین، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب لوگ دنیا میں یعنی کم عمر میں ہی مر جائے، یعنی موت کا وقت آنے سے پہلے اپنے زندگی اپنے عمر سے پہلے ہی فوت ہو جائیں، تو وہ بلوغت سے لے کر وہ اپنے جوانی تک، وہ اپنے آخری عمر تک جہاں تک جیا ہے وہاں تک کتنے گناہ کیا ہے، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ضرور عطا کرے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ محترم سامعین، ہم بھی اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکائے، دعائیں کرے، اللہ رب العالمین ہمیں عذاب قبر سے بچائے، اللہ رب العالمین اچانک آنے والی مصیبت کی موت سے بچائے، اللہ رب العالمین کے سامنے دعائیں کریں۔
انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور عذاب قبر، جب ہم بیانات میں کہیں بھی عذاب قبر کے بارے میں سنتے ہیں تو صرف ہمیں تھوڑی دیر تک اس کا احساس ہوتا ہے، اور نماز کے بعد جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو پھر اپنے کاروبار میں، پھر اپنے گھر میں، مکانوں میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ڈر خوف کچھ بھی نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں تم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو، اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں گنہگار ہوں، میری توبہ قبول نہیں ہوگی، میں ایک گنہگار انسان ہوں، میں کبھی نماز نہیں پڑھتا، میری دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ آؤ اللہ رب العالمین کے سامنے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، کہو اے اللہ رب العالمین میں جتنے بھی آج تک گناہ کیا ہوں، اے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے، اور مجھے 5 وقت نماز کا پابندی بنا۔ یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے جب آپ گڑ گڑا کر دعا کریں گے، اور دعا کرنے کے بعد یہ نہیں کرنا کہ ہم تھوڑے دن پھر اس پر عمل کرے، دل میں جب آیا ہم عمل کرے پھر چھوڑ دیے، اس کو کنٹینیو کرنے چاہیے۔ نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے کسی چیز کا سوال کر رہے ہیں، اور اگر وہ چیز آپ کو مل گئی تو پھر آپ نمازیں چھوڑ دیے۔ اگر ایسے کریں گے تو ایسے انسان کو اللہ رب العالمین ہمیشہ آزمائش میں ڈالے گا، ہمیشہ اللہ رب العالمین کبھی مصیبت، کبھی مال سے، کبھی دولت سے، کبھی اولاد سے اس کو آزماتا رہے گا، کبھی بیماری سے آزماتا رہے گا۔ اور ہم کیا کریں گے؟ ان بیماری میں، مصیبت میں آ کر اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو کر اللہ رب العالمین سے مانگنا چھوڑ دیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں گے، اور ایسے گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین گنہگاروں کے لیے توبہ کا دروازہ رکھا ہے۔ تمہارے موت آنے سے پہلے توبہ کرو، تمہارے موت آنے سے پہلے اپنے نمازیں قائم کرو، اپنے آخرت کی تیاری کرو۔ لیکن اتنے سارے دلائل ہمارے سامنے رہنے کے بعد اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ پہلے آسمان پر رات کے تاریخ میں آ کر کہہ رہا ہے کہ جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی لاچار انسان ہے، آ کر مجھ سے مانگو، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ آؤ، جو بھی آپ کو مانگنا ہے مانگو، میں آپ کی دعا کو قبول کروں، جو بھی مانگنا ہے مانگو، میں آپ کو دوں۔ لیکن ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہی نہیں، ہمارے اندر اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہی نہیں، توکل ہی نہیں رکھتے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہی نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین کہاں سے ہمیں رحمتیں سے نوازے گا؟ جب تک ہم اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں رکھیں گے، اپنے دلوں میں ایمان کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں کسی بھی چیز میں، جتنا بھی کاروبار کرو اس میں برکت نہیں رہے گی۔ دیکھتے ہیں دن بھر کاروبار رکھیے لیکن اس میں، اس کمائی میں کوئی برکت نہیں، دن بھر کاروبار کرنے کے بعد اس کمائی میں کوئی برکت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کے وقت بھی ہم کاروبار چلاتے ہیں، نماز کا وقت ہوا رہتا ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، پھر بھی ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ کامیاب ہونا ہے، ارے کامیاب ہونا ہے تو نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مؤذن بار بار چلاتا ہے، دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی رہتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی حاصل کرو۔ پھر بھی ہم اس کامیابی کی طرف نہیں لوٹتے، صرف ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ نماز پڑھ کر تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھ کر پھر کاروبار کرو، دیکھو اللہ رب العالمین آپ کی کاروبار میں کیسے برکتیں دے گا۔ اللہ رب العالمین خوب دینے والا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جتنا بھی دے اللہ رب العالمین کے پاس کوئی بھی کسی چیز میں بھی کمی نہیں ہے۔ کمی تو ہمارے پاس ہے، ہم لوگوں کے پاس ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہم دوڑائیں، ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ مصیبت میں ہم ہیں تو ہم اللہ رب العالمین سے پناہ مانگیں، ہم ایسے ہی مصیبت میں بیٹھے رہیں اور اللہ رب العالمین ہماری مصیبت کو دور کرے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن کی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العالمین سچی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ آؤ سچی توبہ کرو اللہ رب العالمین سے، نمازیں پڑھو اور کاروبار کرو۔ اور سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کا وقت ہو جائے تو تم اپنے کاروبار سے نکل کر دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آؤ، اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کرو۔
اور جب جمعہ ہو جائے، جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جائے اور تم اپنے کاروبار کی طرف دوڑو اور کاروبار کرو، دیکھو اللہ رب العالمین آپ کو کتنی برکتوں سے نوازے گا۔ کبھی آزمائیں، کبھی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، بھروسہ کر کر آخر تک اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں۔ دعا آپ کی آج ہے تو کل قبول ہوگی، لیکن مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنا ہم میں سے ہر انسان کو ضروری ہے، ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے، کیا آج ہم میں سے کسی کو پتا ہے کہ کیا سوالات کیے جائیں گے؟ جو نیک ہیں، جو صالح ہیں، وہ آسانی سے سوال کا جواب دے دیں گے۔ جو مومن ہیں، جو نماز کے پابند ہیں، جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگ ان سوالوں کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں۔ اور جو گنہگار ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ رب العالمین کے دربار میں خرچ نہیں کرتے، جو اللہ رب العالمین سے پناہ طلب نہیں کرتے، صرف گناہ کرتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہیں، ان کو اگر اس سوالات کے جوابات بھی معلوم ہے لیکن ان کی زبان سے ادا نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ ایک گنہگار انسان کو اچھے سوالات کا جواب بھی کریں گے تو وہ ڈرا ہوا رہے گا۔ قبر میں وہ کیسے سوالات کا جواب دے گا جو ایک گنہگار انسان ہے؟ گناہ کرنے کے بعد اس کو اپنی لگی رہے گی کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، میں ان سوالوں کا جواب کیسا دوں؟ کم سے کم اپنے اولاد کو یہاں تک تربیت دیں کہ وہ مرنے کے بعد اپنے سوالات خود اپنے خبر میں دیں۔ خبر میں جب فرشتے سوالات کریں گے تو کسی کے ماں باپ سے نہیں کریں گے کہ آپ کا بیٹا کس کو مانتا ہے، آپ کے بیٹا کون سے نبی کو مانتا ہے، آپ کے بیٹے کا دین کیا ہے، کسی کے باپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، سب کو اپنا اپنا لگا رہے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر بندے سے پوچھے گا، بتا دنیا میں میں تجھے مال و دولت سے نوازا تھا، دنیا میں صحت اور تندرستی دی تھی، تو نے اس کا کیا فائدہ اٹھایا، کہاں خرچ کیا، کیا سوالوں کا جواب دیں گے؟ آج ہم سمجھتے ہیں چلو بھائی ہم نماز نہیں پڑھے، زندگی پر اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرے، گناہ پہ گناہ کرے اور مر گئے، مرنے کے بعد جب عذاب قبر، جب قبر تک آپ کو پہنچایا جائے گا تو کوئی رشتہ دار، کوئی واچ مین، کوئی آپ کے باڈی گارڈ وہاں نہیں رہیں گے۔ جتنا بھی گھر والے آپ سے محبت کرنے والے ہوں وہ آپ کو قبر میں دفنا کر وہاں سے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ایک اللہ کا بندہ جو ایک گنہگار انسان، زندگی میں کبھی اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، ایسا انسان اپنے بندوں سے، اپنے بیٹوں سے کہتا ہے، اے میرے بیٹے اگر میں مر جاؤں تو مجھ کو قبر میں نہ دفنانا، مجھ کو جلا کر راکھ کر دینا، اور راکھ کر کے آدھی راکھ کو ہوا میں بہا دینا، ہوا میں اڑا دینا، اور آدھی راکھ کو پانی میں بہا دینا۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد ایسے ہی کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہوا کو حکم دے گا، ہوا اس کے راہ کو جمع کرے گی، اور پانی کو حکم دے گا، پانی اس کے راہ کو جمع کرے گی۔ جب اللہ رب العالمین اس کو اصلی شکل میں لائے گا، اس بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے تو نے ایسا کام کیوں کیا، حالانکہ تجھے قبر میں دفنایا کرتے تھے تیرے بندے، تو ایسا کام کیوں کیا؟ تو بندہ کہے گا، اے اللہ رب العالمین میں نے دنیا میں آج تک کوئی نیک کام نہیں کیا، میں نے دنیا میں آج تک کوئی نیک کام نہیں کیا، مجھے ڈر تھا کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ عذاب ہوگا، اس لیے میں ایسا کیا۔ اللہ رب العالمین وہ بندے کا وہ ڈر دیکھ کر اللہ رب العالمین اس کو بنا حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے۔ آج دیکھیں کتنے ہمارے مواقع ہمارے پاس ہیں۔ اگر کاروبار میں برکت چاہتے ہو تو نماز فجر پڑھ کر کاروبار کرنے کی کوشش کریں، نماز فجر پڑھ کر اپنے کاروبار چلائیں، دیکھیں اللہ رب العالمین کیسے کاروبار میں برکتیں دے گا۔ جب بھی نماز کا وقت ہو جائے مسجد کی طرف دوڑیں اور نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین سے مانگے، اے اللہ میرے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ دیکھیں اللہ رب العالمین اپنی کم کاروبار میں ہی، کم کمائی میں کتنی برکت عطا کرے گا۔ آج ہم کاروبار کرتے ہیں، کبھی کاروبار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ادا کی کہ آج ہم جتنا کمایا ہے اللہ رب العالمین تیری توفیق کی وجہ سے، اے اللہ رب العالمین تیرے دینے کی وجہ سے آج ہم اتنا کمائیں، کبھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں؟ ہم نہیں کریں گے۔ جتنا بھی کمائیں گے، جتنا بھی ناشکر کریں گے، اللہ رب العالمین اتنی ہی کم آپ کو دولت دے گا، کم کاروبار دے گا، کاروبار برکت نہیں دے گا۔ یہ دنیا
صرف چند دنوں کی دنیا ہے. یہ کاروبار، مال، دولت، ہم کو سب کچھ جب ہم مر جائیں گے تو یہیں پر چھوڑ کے جانا ہے. انسان تین چیزوں کے پیچھے زیادہ لگا ہوا رہتا ہے. ایک، وہ اپنا نام اچھا کرے، اپنا نام اونچا کرے. دوسرا، اپنا لباس اچھا پہنے. تیسرا، اور اپنی منزل بہت شاندار ہے. جب مر جاتا ہے تو اس کا نام کیا پڑے گا؟ لوگ اس کو مردہ کہیں گے. وہ اچھے اچھے کپڑے پہننے والا کفن کپڑے میں لپٹا ہوا رہے گا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا مالدار ہو. کیا اس کو اسی کپڑے میں دفنایا جائے گا؟ مرنے کے بعد اس کو کفن کے کپڑے میں دفن ہونا پڑے گا. اور چاہے وہ جتنا بھی بڑا، جتنی بڑی منزل بنا دے، لیکن مرنے کے بعد اس کو قبر میں ہی دفن ہونا پڑے گا. اس حقیر سے زندگی میں، اس حقیر سے دنیا میں آج انسان مال و دولت کے پیچھے پڑ کر اپنے نامہ اعمال کو کھو بیٹھا ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت سے کوسوں دور ہے، اور اپنے اولاد کو بھی دور کرتے آ رہے ہیں. محترم سامعین، اس خطبے کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں، موت کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا. اس سے پہلے ہم سمجھیں کہ جب بھی ہم اپنی صبح ہوتی ہے تو ہم سمجھیں کہ یہ ہمارا آخری دن ہے، کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں کہ کون کب مرنے والا ہے، کس کو موت کہاں آئے گی، کس جگہ میں آئے گی، کس حالت پر آئے گی. کوئی نیک کام کرتا ہوا تو نیک کی حالت میں آئے گی، یا گناہ کرتے ہوا اس کو گناہ کی حالت میں موت آئے گی. یہ کسی کو نہیں معلوم. لہذا ہم اللہ رب العالمین کا ڈر رکھیں. جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے تو سب سے پہلے موت کو یاد کریں. سب سے پہلے موت کو یاد کریں. اگر میں یہ گناہ کرتے ہوئے اگر میری جان نکل جائے، میری روح نکل جائے تو میرا کیا ہوگا؟ نماز فجر چھوڑ کر سوتے ہیں. کبھی سوچیں، اگر جو رات آپ سو رہے ہیں نماز فجر کے لیے نہ اٹھیں، اگر سوچیں کہ آپ کی وہ آخری رات ہو، اگر وہ آپ کی آخری رات ہو جائے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کی نماز پڑھائی جائے. لہذا موت کو ہمیشہ یاد رکھیں. یہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے. اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو موت آنے سے پہلے اپنے نامہ اعمال کو سدھارنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین، جتنے بھی انسان، جتنے بھی مسلمان بھائی ہمارے سے پہلے درگزر ہو چکے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کو قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرمائے. اے اللہ، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بھی مصیبتوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مصیبتوں کو، ان کی بیماریوں کو دور فرما. جو بھی سخت بیمار ہیں، اللہ رب العالمین جو بھی کئی دنوں سے ہاسپٹلوں میں بیماری سے، موت سے لڑ رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کو صحت عاجلہ، شفا کاملہ عطا فرما. اور جو بھی ہم سے پہلے مر چکے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، اور ہمیں مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.